وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور یہاں بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جناب ملک اسکندر خان ایڈوکیٹ صاحب اور بی ایم پی کے نائب صدر جناب عبدالولی ملک عبدالولی کاکڑ صاحب اور پختونخوا میڈیا عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب نصر اللہ زیری صاحب اور جمعیت علماء اسلام اور پختونخوا میڈیا عوامی پارٹی اور بی ایم پی کے تمام پارلیمانی ارکان، سب سے پہلے میں آج ہمارے جو پارلیمان کے ارکان ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے آج جو بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے جو ایک تاریخی احتجاج کر دیا، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب ہم نے عوام سے ووٹ لے رہا تھا اور جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے حقوق پہ اور آپ کی عزت اور وقار پہ اور آپ کے ایک پائی ٹکے کا جو حساب کے لیے ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، بلکہ ہم حاصل کر کے رہیں گے، اور اگر کسی نے اس پہ ہاتھ صفائی کر لیتے تھے تو ہم ان کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور یہ بلوچستان کا خزانہ ہے، یہ ہمارا اور عوام کا خزانہ ہے، یہ کسی جام یا کسی ان کے کٹ پتلیوں کے ان کے نہ خزانہ ہے اور نہ وہ لانے والوں کے نہ اس کے کوئی اختیار ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ نمک خور جو ہے جو کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ پن لینے کے لیے، لیکن بات یہ نہیں ہے، ہم پن نہ جام سے مانگتے ہیں اور نہ ہم یہ پن جام کا ہے اور نہ ان کے ملکیت ہے۔ بلوچستان کے عوام کے جو 500 یا 600 کے قریب جو یہاں بجٹ ہے، یہ بلوچستان کے عوام کا پیسہ ہے، لیکن ہم ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا اس بنیاد پہ آج جو میرے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں عبدالواحد صدیقی صاحب، جو دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہیں احمد نواز صاحب، اور جو ہمارے بزرگ رہنما بابو رحیم صاحب، اور تمام ایم پی ایس کو جو آج حکومت کے طرف سے، گورنمنٹ کے طرف سے جو ان کے مارنے کا منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہے، بلکہ یہاں تک بنایا کہ ہمارے ایم پیز قتل کرنے کے انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا، اور جو ہمارے ایم پی صاحبان آج زخمی ہوئے تو وہ اس حوالے سے زخمی ہوا، اللہ نے ان کو زندگی دینا تھا تو دے دیا، ورنہ ان لوگوں نے بختر بند گاڑیاں اس پہ چڑھائی کر کے اور اس پہ مارنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ نے ہمارے جو ایم پیز ہے زخمی تو ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا صدیقی صاحب کا، اور احمد نواز صاحب پہ جو ان کے ڈنڈے، جو ان کے سارے ادارے اور ان کے پولیس اور وہ جو اس پہ انہوں نے ڈنڈ ماری کی اور زد و کوب کر دیا، اور پھر اس کو بختر بند گاڑی سے مارنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور اسی طرح بابو رحیم صاحب، اسی طرح ہمارے پارلیمانی اپوزیشن لیڈر پہ، اسی طرح نواز خان صاحب پہ، اسی طرح ملک نثار صاحب پہ، اسی طرح ہمارے نصر اللہ زیری صاحب پہ، سب ایم پیز پہ سب کا ان کا ارادہ یہ تھا کہ اگر ان کے بس چلتے تھے تو انہوں نے مانے کہ اور اختر حسین لانگو صاحب پہ تو انہوں نے براہ راست حملہ کر دیا، یعنی ہر ایک کے لیے انہوں نے تیاری کی تھی، لیکن یہ ان کی ہمت ہے۔ یہ بلوچستان کے کارکنوں کو بھی میں شکر گزار ہوں، تمام سیاسی شکیلا نوید اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے بھول کے میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں سب سے پہلے ان کا ذکر آ گیا
تو نواب اسلم صاحب تو وہ تو ویسے اس چیزوں کا عادی ہے، اس پہ تو اور بھی ظلم انہوں نے کر چکے ہیں، لیکن سب سے تاریخی جو انہوں نے ظلم کی اور بے شرمی کی ایک خاتون ایم پی صاحبہ پہ، جو انہوں نے اس پہ بھی اس کو بھی معاف نہیں کیا. یعنی ہمارے یہ تو ہم مرد ہیں اور ہم ان چیزوں کے لیے تو تیار ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور خاص کر بلوچستان کے. لیکن یہ سب سے بے شرمی اور بے حیائی کہ ہمارے بلوچستان میں کے اندر چادر اور چادری اور خاتون کا جو احترام ہے، لیکن آج ان ہوس پرستوں نے اس خاتون کو بھی معاف نہیں کیا اور خاتون پہ بھی ان کو نے حملہ کر دیا. لہٰذا آج ہمارے خاتون ایم پی صاحبہ پہ جو حملہ ہے، یہ پورا بلوچستان کی خواتین پہ حملہ ہے، یہ پورا بلوچستان کے وقار پہ حملہ ہے، یہ پورا بلوچستان کے چادر اور چادری پہ حملہ ہے. لہٰذا اس کے بعد میں آج کے دن کے کارکنوں جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ساتھی ادھر ہزاروں کے لوگ ادھر پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے جب 20,000 فورسز انہوں نے یہاں رکھا ہوا تھا، بند گاڑیاں اور کنٹینر وغیرہ انہوں نے کھڑے کیے تھے، تو پھر بھی ہمارے جو کارکن ادھر پہنچ گئے. اور آج میں یہ سارے دن جو ان کے دیکھ رہا تھا کہ براہ راست انہوں نے ان فورسز سے جو مقابلے میں تھے، آخری فورسز کو انہوں نے پسپا کر دیا. تو میں سب کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں. اور اس پہ معاملہ ختم نہیں ہوتے. میرے کارکنوں اور میرے بھائیوں، تمام سیاسی پارٹی کے کارکنوں، انتظار میں رہے، اور معاملہ اس سے آگے جا کے سخت ہوگا. معاملہ آگے جا کر کے ہم اس تحریک کو ابھی منطقی انجام پہ پہنچائیں گے. اور یہ نہیں کہ ان کے خیال یہ ہے کہ یہ لوگ جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کچھ فنڈ کے لالچ دے کر کے کہ آ جاؤ ایک دو اسکیم ہم آپ کے حلقے میں کریں گے. نہ ہم آپ سے چاہتے ہیں، نہ یہ فنڈ ہم آپ کے سمجھتے ہیں، لیکن فنڈ سے آگے معاملے نہیں ہے نکل گیا. اب ہم بلوچستان کے تمام ان ایشوز پہ جو کہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، ہم آج حکومت سے اور ان کے لانے والوں سے انصاف چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے وسائل، ہمارے ریکارڈنگ کیوں آپ لوگوں نے یہاں تک کر دیا کہ ہمارے اوپر 6 ارب ارجانہ آپ نے ڈلوا دیا. یہ آپ کا کمپنی کے ساتھ ملی بھگت ہے. جمہوری حکومت کو ختم کرا کر کے جمہوری لوگوں کے راستہ آپ نے روک دیا، اور وہاں آپ لوگوں نے اپنے کرپشن کے عوض میں بلوچستان کو ہر جانا اس پہ ڈالا. ہمارے اوپر کسی نے نہیں ڈالا ہے، اسی حکومت کا کارنامہ ہے. اور NFC جو ہمارا NFC کا پیسہ ہے، ایک ایک پے کا حساب ہم آپ سے مانگتے ہیں. اور آپ اس پہ خوش نہ رہو کہ آپ کے اپنے ان لوگوں کو جو کہ 2 روپے کے حساب نہیں رکھتے، 2 ٹکے کے حساب نہیں رکھتے، لیکن آپ اربوں روپے جب ان کے تھرو خرچ کرتے ہیں، بلکہ خرچ نہیں، آپ اربوں روپے ان کے جیب میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں MPs کو آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کا کیا حصہ ہے، اور میں یہ اربوں روپے میں لا رہا ہوں. لہٰذا ان کا حصہ بھی ہم مانگتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو ذخائر ہے، ہمارے جو گوادر ہے، ہمارے جو ساحل ہے، ہمارے جتنے بھی صوبائی معاملات ہیں، آج ہم یہ معاملہ ہم نے ابھی چل پڑا. اس وقت تک بلوچستان کے عوام، بلوچستان کی سیاسی قیادت، سیاسی جماعتیں آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یا یہ ہم حاصل کر کے رہیں گے، یا اسی طرح ہمارے کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی جان چلے جاتے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، لیکن ہم بلوچستان کے لیے آخری خون کے آخری قطرے تک ان کے حقوق کے لیے ہم تیار ہیں. اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے محترم اراکین کی جو زخمی ہوئی ہے، ابھی ہم MPs کے قیادت میں، ملک اسکندر صاحب کی قیادت میں MPs کا ٹیم روانہ کر کے وہاں جا کر کے تانے میں FIR جام کمال کے خلاف ہم کاٹ لیتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے جام کمال کے خلاف. موجودہ حکومت، تعلیمی حکومت، جام حکومت، ناروا حکومت، جام ہے، جام
اگر تانے، کیونکہ تانا تو ان کا ہے، تانا تو ان کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ آج ہمارے لوگوں پہ انہوں نے لاٹھی برسائی، ہمارے ایم پی ایس پہ اور ہمارے خواتین ایم پی ایس پہ، یہ بدترین بے شرمی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ تانے والے ہمارے ایف آئی آر لے لیتے ہیں، تو ہم کل سیشن کورٹ میں جائیں گے، ان کے ایف آئی آر کریں گے۔ اگر انہوں نے پھر بھی عدالت نے بھی کمزوری دکھائی، پھر ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس وقت تک ہم ان کے پیچھا کریں گے جب اس جو جان کمال، یہ کٹ پتلی، یہ بلوچستان کے حقوق کے سوداگر، جب اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی ہمارے ان قائدین کے، تو ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اشارہ کرو۔ دوسرے ہمارے فیصلہ ابھی جو ہو گیا یہی ہے کہ ہم اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے، ہم اس بجٹ کو قانونی حیثیت نہیں دلوائیں گے، ہم اس بجٹ کو بجٹ نہیں سمجھتے ہیں، یہ جو اندر بیٹھے ہوئے یہ ہم عوام کے نمائندے نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم اس وقت تک جب تک یہ بجٹ اجلاس جاری ہو تو ہم پورا بجٹ اجلاس کے ہم اسمبلی کے اندر قدم نہیں رکھیں گے، باہر ہم اپنا بجٹ یا اپنا احتجاج جو بھی کل ہمارے مشورہ ہوگا تو ہم وہی کریں گے۔ دوسرا فیصلہ ہمارا یہی ہے، اور تیسری فیصلہ یہی ہے کہ وہ جب تک ہمارے ساتھی وہاں سے واپس نہ آ جاتے ہیں تانے کے طرف سے، تو ہم ادھری جو ساتھی ادھر ہے ادھری بیٹھے رہیں گے، لیکن جب وہاں سے آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کیمپ کا جو حیثیت ہے، آج ان کا تمام وہ جو اغراض و مقاصد تھے وہ آج پائے تکمیل تک، کیونکہ ہم نے بجٹ اجلاس کو اور ان کو روکنا تھا اور ان کو یہاں تک شرمندہ کرنا تھا کہ جیسے کہ خواتین وہ بختربند گاڑیوں میں اپنے آپ کو لایا۔ اس سے بعد ہم اس کے ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو اس کو شرمندہ ہو گیا، اور یہ بلوچستان کے لہذا تیسرا فیصلہ ہمارا یہی ہے۔ اور اس کے بعد کل پورا سیاسی جماعتوں کے قیادت کے اجلاس ہوگا جمعیت علماء اسلام کے صوبائی دفتر میں 4 بجے، لیکن آئندہ کے لیے لائعمل کے لیے سیاسی قیادت جو فیصلے کر کے پھر ان کے انتظار آپ لوگ کرتے رہے، اور اس کے بعد تاریخ چلے گا، لیکن آپ لوگ چوکس رہے، الرٹ رہے، جب بھی جماعتوں کے اور سیاسی قیادت کے طرف سے تم کو حکم مل جاتے ہیں تو آپ لوگ گھروں سے نکلے، اور ابھی تاریخ چل پڑا، اور یہ فائنل راؤنڈ ہے، یا یہ لوگ ہوں گے یا ہم ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے خواتین پر بھی حملے وہ بات سنو، وہ بات کر رہے ہیں، الزام یہ لگایا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں پہ کہ انہوں نے اسمبلی کی روایات کو پامال کیا، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اپوزیشن فنڈ مانگ رہی ہے اور فنڈ پہ ہی ان کا جھگڑا تھا۔ باقی حکومت نے گزشتہ جتنے بجٹ بنائے تمام ایم پی ایس کے حلقوں میں ترقیاتی کام کیے، اس الزام میں کہاں تک صداقت؟ میرا خیال آپ کو معلوم ہے، آپ بلوچستان کے رہنے والے اور بلوچستان کے حالات پہ نظر رکھنے والے صحافی ہے، ان لوگوں کے لیے 3 سال سے، آج نہیں کہ ہم فوراً اٹھے، 3 سال ہم نے ان کو موقع دے دیا، اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں مطمئن کر لے کہ یہ بجٹ صحیح خرچ ہوتا ہے یا غلط خرچ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بجٹ غلط خرچ ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، بلوچستان کے وسائل ضائع ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے اوپر الزامات اپنے کٹ پتلیوں کے تھرو، اپنے نمک خوروں کے تھرو شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فنڈ مانگ رہا ہے۔ یعنی دنیا کے تاریخ میں مجھے پتہ ہے ہم اتنی بیوقوف ہے کہ فنڈ دے کر میں جیب میں ڈال دیتا ہوں۔ ہاں، یہ اگر وہ کہتے ہیں کہ فنڈ، کہ میں کہتا ہوں فنڈ خرچ کر لو، وہاں ان علاقوں میں بھی خرچ کر لو جو اپوزیشن کو انہوں نے دیا، حق کی نمائندے تو وہی ہے، وہاں بھی روڈ بناؤ، وہاں بھی واٹر سپلائی بناؤ، اور اس طرح بناؤ کہ بن جائے۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں نے پیسے دے دیا اور پلان غیر منتخب شخص اور انہوں نے جیب میں ڈال دیا۔ ہم جیب میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اور نہ ہم ان سے فنڈ براہ راست مانگتے ہیں، بلکہ ہم فنڈ وہاں زمین پہ خرچ کے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ ثابت نہ کر سکا 3 سال میں۔ آج ہم نے پرامن احتجاج
اور اس طرح تاریخی احتجاج کہ ایم پی ایس خود ادھر بیٹھے ہیں مجھے بتائے کہ بلوچستان کے کسی بھی شخص کے یا کسی کو املاک کو نقصان پہنچا یا کوئی گملہ ٹوٹا. کل نہ پرسوں جو پورا بلوچستان میں پیجام ہڑتال تھے تو اس پیجام میں آپ مجھے بتائیں کسی کے ناک کو بھی خون کر دیا. لیکن یہ کارکن ہے, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ بلوچستان کے عوام کے لیے پرامن احتجاج. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کل اگر ایک محکمے کے ملازم ادھر آ جاتے, لیکن ایک وقت تھا کہ ہم جمہوری حکومت جو تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم ادھر آ جاتے تھے, ان کے ساتھ روڈ پہ بیٹھ جاتے تھے, مذاکرات کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے مسئلے کو حل کرنے کے یا ان کو سمجھا دیتے تھے. لیکن اتنی بڑی احتجاج ادا اسمبلی اور وہ بھی ووٹوں سے آئے ہوئے, سلیکٹڈ نہیں جیسے کہ وہ, لیکن وہ ادھر بیٹھے ہیں. لیکن اس کو اس طرح سے یہ خیال نہیں آتا ہے کہ بھائی میں ان کو ایک ٹیلی فون تو کر لو, ایک وہ ایم پی بھیجوا دو جو کچھ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہے. لیکن انہوں نے اتنی نظر انداز کر کے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے, وہ لوگ ان کو کہتا ہے کہ چھوڑو چھوڑو, یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں, اس کے کیا حیثیت ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یا وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ فیصلہ بلوچستان کے سرزمین پہ ہوگا. اپوزیشن کے نمائندوں کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ ان کی تجاویز پہ عمل ہم نے کبھی مذاکرات, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہوا ہے, لیکن مذاکرات کے بیچ بھی ہم نہیں مانگتے ہیں. ہم بلوچستان کے مالک اس روڈ پہ بیٹھے ہیں, کوئی آ جائے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑے سے بڑے دشمن سے بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم مذاکرات کے لوگ ہیں. ہم نے سیاست کی ہے, ہم نے ڈائلاگ کی ہے, ہم نے پورا زندگی ڈائلاگ پہ گزاری ہے, اور اس طرح ضد اور انانیت پہ نہیں, یا اس طرح کسی باہر کے حکم کے انتظار میں نہیں, بلکہ ہم ڈائلاگ کے لوگ کے مذاکرات کے لوگ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزوری سمجھے, وہ ہمارے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمیں مذاکرات ہمیں پڑھ. لیکن جو پن اگر ایم پی ایس صاحبان یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں پن اور ڈیولپمنٹ ہو جائے تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. اسمبلی میں وہ جاتے کس لیے, اسمبلی میں وہ آتے کس لیے. اور پھر یہ لوگ جب ہم کوئی غیر آئینی طور پہ احتجاج کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ آئینی طور پہ راستے استعمال نہ کر لے. اسمبلی ہے, قانون ہے, آئین ہے, جمہوریت ہے, اور جمہوری طریقے سے اپنا حق مانگ لے. جب آپ حق جمہوری طریقے سے مانگ لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اپنے جیب بننے کے لیے, یہ ان کی مستبد قوتوں کے ہتھ کنڈے ہیں. لیکن ہم نے اس حالات کا مقابلہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی کریں گے. آپ کا دھرنا جاری رہے گا, سیشن تو چل رہا ہے, آپ کا یہ دھرنا جاری رہے گا اور یہ کریں گے. ہمارے پورا بلوچستان میں یہ اٹل بات ہے کہ تحریک پورا بلوچستان میں پھیلے گا اور چلے گا. لیکن دھرنے کے بارے میں مزید باقاعدہ مستقلاً طور پہ کل ہمارے 4 بجے فیصلہ ہوگا کہ ہمارے قیادت کیا فیصلہ, سیاسی جماعتیں کیا فیصلہ کریں گے. اب یہ دھرنا جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ اس حوالے سے اب IR تک ہم انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں.